ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے 787ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر جہاں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے، وہیں محکمہ اوقاف ملتان کی جانب سے بھی زائرین کی سہولت، رہنمائی، صفائی، نظم و ضبط اور دیگر انتظامی امور کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے۔ عرس کے دوران لاکھوں زائرین کی آمد کے پیش نظر دربار شریف داخلی اور خارجی راستوں، وضو خانوں، رہائشی مقامات اور دیگر سہولیات کو مؤثر انداز میں منظم کیا گیا۔ محکمہ اوقاف کا عملہ ہمہ وقت زائرین کی خدمت میں مصروف رہا۔ ایڈمنسٹریٹر اوقاف ملتان گلاب ارشاد نے اپنے بیان میں کہا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے عرس مبارک کے موقع پر زائرین کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ تمام انتظامات کو بہترین انداز میں مکمل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ منیجر اوقاف سرکل نمبر 1 ملتان ملک غلام فرید اوان نے کہا، محکمہ اوقاف نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر رابطہ رکھتے ہوئے عرس کے تمام انتظامات کو مؤثر انداز میں انجام دیا۔ منیجر اوقاف سرکل 2 محمد ارشد صدیقی نے بتایا کہ عرس کے دوران صفائی، رہنمائی، سہولیات اور نظم و ضبط پر خصوصی توجہ دی گئی۔ زائرین کی خدمت کے لیے عملہ 24 گھنٹے فعال رہا۔ اس موقع پر ملک خالد ثاقب نسیم نے بھی کہا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا عرس روحانیت، محبت اور بھائی چارے کا عظیم پیغام ہے۔ عرس مبارک کے تقریبات میں تلاوت کلام پاک، نعت خوانی، قوالی، ذکر و اذکار اور اجتماعی دعائیں کی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت دربار بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے باہر موجود ہوں۔ 787واں عرس مبارک شیخ الاسلام کا، اور ماشاءاللہ یہ آخری نشست ہے۔ زین قریشی صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ عوام کا، زائرین کا، عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر ہے ملک بھر سے، اور میں بطور ایک عقیدت مند کے بھی، بطور ایک رکن اسمبلی کے بھی سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو یہاں ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، سیکٹری اوقاف ہیں، جتنا ہجوم آج ہے اور جتنے اچھے فول پروف انتظامات کیے گئے، انٹری سے لے کے سٹیج تک زائرین کی صحت کا، جان مال کا جس طرح سے خیال رکھا گیا، جس طرح سے یہ پارکنگ کی ارینجمنٹ کی گئی، اور ابھی میں نے دیکھا ایڈمنسٹریٹر اوقاف خود اس کیمپ میں موجود تھے۔ میں ضلعی انتظامیہ کو، سی پی او ملتان کو، ڈپٹی کمشنر ملتان کو بھی مبارکباد دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اولیاء اللہ کے جو درگاہیں ہیں، یہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ محبت کا پیغام دیتی ہیں، یہ ہر مکتبہ فکر کو اکٹھا کرتی ہیں، اور میں آج اس دن پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعا گو ہوں، میں آج امت مسلمہ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور میں ساتھ ساتھ چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو سجادہ نشین ہے دربار عالیہ کے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں بھی آسانی فرمائے، وہ رہا ہوں، وہ اس نشست کے میں جلوہ فروز ہوں، اور اپنے مریدین سے، اپنے عقیدت مندوں سے وہ اسی طرح سے مکالمہ فرمائے جیسے وہ پہلے فرماتے تھے۔ جزاک اللہ۔ نظیم بھائی، ایک سوال کروں گا، جیسے کہ آج ہم ملتان کی بہت بڑی ہستی ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جیسے انہی کے مزار پہ انتظامات، بہت اچھے انتظامات ہیں، کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں، اسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ باقی دیگر درباروں پہ جیسے عرس ہوتے ہیں یا جن کے جیسے ان کے مطلب پروگرام ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی ایسے انتظامات ضرور ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ملتان میں درگاہوں کے حوالے سے یہ سب سے بڑا اجتماع ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں سندھ بھر سے، اور جو پردیش سے آتا ہے سینکڑوں میل کا سفر کر کے، تو وہ پہلے بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، سفر کی سہولتیں ہوتی ہیں، پھر یہاں پورے پنجاب سے، پورے ملتان سے لوگوں کا اجتماع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، یہ ہمیں ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اور مجھے جہاں بھی درگاہوں پر جانے کا موقع ملتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ انتظامیہ بھی اور اوقاف بھی اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رخ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے انتظامات مثالی ہیں، اور ہر سال اس میں امپروومنٹ آئی ہے، کیونکہ اگر زائرین جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں، یہاں سے فیضیاب ہونے کے لیے آئے ہیں، یہاں سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں سے اسلام کی تعلیمات لینے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہوں گے، ان کو اٹھنے بیٹھنے کی سہولت نہیں ہوگی، وہ انٹر نہیں ہو سکیں گے، وہ رش کی وجہ سے اس طرح سے نہ وہ فیضیاب ہو سکتے نہ وہ سن سکتے۔ تو میں نظیم قریشی صاحب اس خطے کی بات کرتے ہیں، تو جھوک نیوز نیٹ ورک ہمیشہ سے وسیعت کا کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی مسائل ہو، تو یہ پیش کھڑا ہو، سیاسی کا میدان ہو، تو بطور ملتان کا ثبوت ہوتے ہوئے تو جھوک نیوز نیٹ ورک کی نمائندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب میری جان گال ہے، وسیب دا جیڑا ہی ناچ ہے نا جی، اور جیڑا وسیب واسطے سٹرگل کریندا ہے، جیڑے وسیب دے مسائل کو اجاگر کریندا ہے، وہ سارے سر دا تاج ہے۔ جھوک نیوز نے ہمیشہ کوشش کی ہے معاشرے دے جڑے محروم طبقے ہیں، جڑے معاشرے دے مسائل ہیں، انہاں کو اجاگر کر کے حکام بالا تک پہنچایا ونجے۔ میری طرفوں جھوک نیوز کو بالخصوص تو میں جتنا تو دینا تو بڑے ماشاءاللہ محنت کریں دے ہو، اور کئی ادارے دا حسن ہوتا ہے کہ وہ ادارے دے جڑے ٹیم ممبرز ہیں، وہ اپنے ادارے دی پروجیکشن واسطے، اپنے ادارے دی
कारकर्दगी को बेहतर बनाने वास्ते स्ट्रगल करें दिन मैं तो मुबारकबाद दे और मैं जोग न्यूज़ वास्ते दुआ गो जितने भी मेरे वसीयत दे मेरे इलाके दे खिते दे मसाइल को उजागर करन कीते बैरून तबके की आवाज बुलंद करन कीते स्ट्रगल करेंदे पे सिर दा ताज जोग वास्ते बेशुमार दुआवां जी।